بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جن کے بارے میں ہم مسلمانوں کو ہر وقت متنبع رہنا چاہیے، جو عام طور سے پوچھے جاتے ہیں یا ان کے بارے میں افراد جو ہیں وہ مختلف آراء رکھتے ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال جو عام طور سے پوچھا جاتا ہے اور جس کے بارے میں بہت ڈیبیٹ پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایک دین کا جو داعی ہے، یعنی دین کا جو پریچر ہے، دین کی طرف بلانے والا ہے، وہ ایک خاص موقع تک جب اپنے مخاطبین کو پریچ کر لیتا ہے، ان پہ دعوت تبلیغ کر لیتا ہے، تو کیا وہ ان کو عذاب کی دھمکی دے سکتا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن پر عذاب کی دھمکی وارد ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے، اور رسولوں اور نبیوں نے یہ خاص موقع کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور رسول کی بات نہیں مانی تو پھر وہ ایک خاص عذاب سے دوچار ہو جائیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قوم نوح ہیں، اسی طرح سے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، اور بہت ساری اور اقوام ہیں جن کے بارے میں یہ وعید جو ہے، یعنی وعید سے مطلب ہے یہ تھریٹ ہے، یہ جو پنشمنٹ کی تھریٹ ہے یہ وارد ہوئی ہے، یہ بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ ایک خاص موقع تک ایمان نہیں لاتے تو اور اپنے طور طریقے درست نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا آسمانی عذاب جو ہے ان پر آ لے گا۔ اور ظاہر ہے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا ہمیں معلوم ہے قرآن مجید سے کہ ان سب قوموں پہ آیا بھی۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں، اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک خاص موقع تک قوم نے ان کی بات نہیں مانی، یعنی عام میں پریچرز کی بات کروں، عام مبلغین کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو پھر اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح سے عذاب لوگوں پر بھی آئے جیسا کہ عذاب پرانے زمانے میں ان معذب قوموں پہ آیا تھا۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس کو ہمیں اچھی طرح سے دور کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عذاب جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ تنہا اور تنہا رسولوں کی دعوت کے بعد ہی آتا ہے، یعنی نبیوں کی دعوت کے بعد بھی عذاب نہیں آتا۔ رسول جو کہ نبیوں میں سے ایک مختلف کیڈر ہے، ایک بلندر کیڈر ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت زمین پہ تمام کرتی ہیں اپنی قوم کے سامنے، جو ان کے جو مخاطبین ہیں، جو ان کے براہ راست مخاطبین ان کے سامنے موجود ہیں، ان پر وہ حجت تمام کرتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس درجے میں ان پر واضح کر لیتی ہیں کہ ان کے پاس حق کو ان کا انکار کرنے کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا، کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتی، اور جب وہ یہ کر گزرتی ہیں تو پھر وہ اس عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم تفصیلات قرآن میں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات کہ جو عذاب آئے گا اس کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ایک رسول کی دعوت کے ذریعے سے کے بعد آتا ہے۔ رسول کی دعوت کا ایک مرحلہ ہے، یعنی رسول کی دعوت جب اپنی منتہائے کمال تک پہنچ جاتی ہے، جب اپنی کلمنیشن تک وہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر بھی ان کی جو امیجیٹ ایڈریسیز ہیں، ان کے جو براہ راست مخاطبین ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے اور ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوتا نہ ماننے کا، تو پھر یہ وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ عذاب ظاہر ہے کہ آسمانی عذاب کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں، اور بعض مرتبہ خود رسول اور اس کے ساتھی جو ہیں اس عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک عام داعی کو اس بارے میں بالکل اپنے بارے میں اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے کہ اس کا یہ یارہ نہیں ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو یہ تھریٹ کرے، یہ وعید سنائے کہ اگر اس کی بات نہیں مانی گئی ایک مدت تک تو پھر ان پر بھی اس طرح کا عذاب آئے گا۔ یہ عذاب خالصتاً خاص طور سے قرآن مجید نے صرف اور صرف رسولوں کی قوموں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اگر اس بات کو دور کر لیا جائے، اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے، تو پھر ایک داعی حق کو، ایک دین کے داعی کا جو رویہ ہے وہ ہر وقت دین کی طرف بلانے والا اور دین کی طرف سمجھداری کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بلانے کا ہونا چاہیے۔ اس کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی دعوت یا اس کی جو پکار ہے وہ اس درجے میں واضح ہو جائے گی یا اس کی حیثیت بن جائے گی کہ پھر حق کی حجت تمام ہو جائے گی۔ یہ صرف اور صرف وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں ہی کو عطا ہوا اور انہی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے کہ عرض کیا، کوئی نبی بھی اس جگہ پہ فائز نہیں ہوتا کہ وہ یہ اس طرح کا اتمام حجت کے بارے میں یہ کہہ سکے، اعلان کر سکے، اور پھر اس کے بعد اس کی قوم پر عذاب بھی آئے۔ یہ صرف رسول ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی قوم پہ عذاب آتا ہے۔ ایک عام داعی جو ہے ہرگز اس کی دعوت کے مرحلے میں عذاب کوئی مرحلہ نہیں ہے، وہ عذاب کے بارے میں کوئی تھریٹ نہیں دے سکتا۔ اس کو تو بہرحال مرتے دم تک دین کی طرف لوگوں کو بہت سلیقے کے ساتھ بلاتے رہنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔